دنیا کے بڑے جاسوس سکینڈلز پارٹ 1 پولارڈ سکینڈل۔ امریکی محکمہ انصاف کے عہدیداروں نے نومبر 1985 کے آخری ہفتے میں ان جاسوسی سرگرمیوں اور الزامات کی بنا پر 3 فائلیں عدالت میں پیش کیں، جسے جاسوسی وبائی قسم کا موضوع اور مواد اخبارات کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے پورے امریکہ میں ایک طیش اور خبط امیز ماحول پیدا کر دیا۔ عوام الناس کا یہ ذہن بن رہا تھا کہ امریکی مسلح افواج کے ساتھ اسلحہ، دفاعی دستاویزات اور بہت سے دوسرے قیمتی مواد کی چوری کی سازش میں روسی، چینی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیاں سرگرم عمل رہیں۔ اس راہ عمل پر سب کو سرگرم کرنے والا کردار US بحریہ کا ناتھن جے پولارڈ تھا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب صدر ریگن نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہم نے اپنے ملک کو ہمہ قسم کی جاسوسی سرگرمیوں سے صاف کرنے کا عزم کر لیا ہے، لہٰذا جو کوئی ہمارے ہتھے چڑھ گیا سخت سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ ذرا تصور کریں کہ امریکہ کو ان جاسوسی سرگرمیوں کے دائرے کا کنٹرول کرنے کے لیے 60,000 کے قریب دفاعی ملازمین کو دنیا بھر سے تعینات کرنا پڑا۔ 1983 میں ان جاسوسی سرگرمیوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ امریکی جاسوسی کا سد باب ایجنسیوں کے لیے ایک مستقل درد سر بن گیا۔ 1983 میں ان جاسوسی مقدمات کی تعداد 5 تھی، 1984 میں 14 اور 1985 میں 17 تک پہنچ گئی تھی۔ یہ حالات دیکھ کر امریکی انتظامیہ ہل گئی اور ان حالات کی ذمہ داری وفاقی سطح پہ تعینات ڈپٹی چیف تفتیشی بیورو پولارڈ پر ڈال دی گئی۔ اس ادارے کے سربراہ فلک پارکر نے بعد ازاں ان جاسوسی سرگرمیوں کے بارے میں بڑے وثوق سے کہا کہ ان کے محکمے میں کون کیا کرتا ہے، کن سرگرمیوں میں ملوث تھا، وہ سب جان گیا ہے اور آئندہ کے لیے ایسی سرگرمیوں پر مشتمل مقدمات کا وجود تک نہیں ملے گا۔ ان جاسوسی سرگرمیوں میں ملوث دوسرا کردار رولنڈ ولیم پیلٹن تھا۔ وہ تھا تو ماہر مواصلات مگر جاسوسی کاموں کا گرو مانا جاتا تھا۔ فضائی مواصلاتی جاسوسی سرگرمیوں کی جانچ پڑتال اور مشہور غیر ملکی ایجنٹوں کی آوازیں اور مکالمے وغیرہ ٹیپ کرنا ولیم پیلٹن کی ذمہ داری تھی۔ ملک سے باہر بھیجے جانے والے خفیہ پیغامات کی جانچ پڑتال بھی اسی کی ذمہ داری تھی، لیکن سارے کام کے عوض اس کی تنخواہ برائے نام سی تھی۔ اسی چیز کا امریکہ کے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور ولیم امریکہ کے انتہائی اہم رازوں کی منصوبہ بندیوں اور دستاویزات کی تقسیم اور ترسیل بہت آگے نکل گیا۔ اس سلسلے میں اس کے رابطے سوویت یونین سے بھی تھے۔ اس مکروہ دھندے میں اس کے ساتھ ایک اور چینی نرسد امریکی باشندہ لیری وتائی شین بھی شامل تھا۔ اس کی ذمہ داری چینی جاسوسوں کی مدد کرنا تھا۔ لیری وتائی شین نے ایک قدم اور بڑھا اور راتوں رات ڈالر کے ڈھیر لگانے کے لیے چینی ایجنٹوں کے ہاتھ معلوماتی اور اطلاعی راز بیچنا شروع کر دیے۔ جس وقت پولارڈ کے کرتوت سامنے آئے تو اس کی عمر صرف 23 سال تھی اور وہ پچھلے 1 سال سے اسرائیل کے لیے بحیثیت ڈبل ایجنٹ استعمال ہو رہا تھا۔ پیلٹن کی عمر 46 سال اور وہ پچھلے 17 سال سے سوویت یونین کا نمک خوار چلا آ رہا تھا، جبکہ وتائی 65 سال کا ہو چکا تھا اور سب سے سینئر جاسوس ہونے اور کہلانے کے اعزاز کا حقدار تھا، کیونکہ 30 سال سے چین کو امریکہ کے دفاعی رازوں سے نوازتا چلا آ رہا تھا۔ پولارڈ کی 25 سالہ بیوی اینڈرو ہڈسن بھی شوہر کے اعمال میں پوری طرح ملوث تھی اور چٹھی رساں بن کر غیر ملکی ایجنٹوں کو خفیہ معلومات پہنچایا کرتی تھی۔ پولارڈ نے اسٹین فورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ 1976 میں اس کا اسرائیل کے ساتھ رابطہ ہوا اور 1984 تک یعنی 8 سال کی آزمائشی جانچ پڑتال کے بعد اس کی دال گلنا شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ پولارڈ کے اس جاسوسی دھندے کا آغاز $45,000 کی اجرت کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے مقدر میں لکھی گئی جاسوسانہ شہرت بھی اسے 1984 میں ہی مل گئی، جب وہ انتہائی اہم دفاعی منصوبہ بندیوں کی دستاویزات مشتمل سوٹ کیس لیے اسرائیل کے قدم رکھتے ہی رنگے ہاتھوں دھر لیا گیا تھا۔ اس موقع پر ایک امریکی ایجنٹ نے تنزن یہ کہا تھا کہ اس کی اپنی بلی کسی دوسرے گھر میں گھستی ہوئی کھیری گئی۔ اس کی بیوی بھی اگلے ہی دن گرفتار ہو کر اپنے مجازی خدا کے پاس مزید عبادت اور ریاضت کے لیے جیل بھیج دی گئی۔ امریکہ میں متعین اسرائیلی سفیر میرورسن بھی پولارڈ کا دوست تھا۔ اس نے پورے وثوق سے کہہ دیا کہ جس قسم کی دستاویزات اسرائیل گئی ہیں وہ امریکہ کو واپس لوٹا دی جائیں گی اور اس وقوعے کی آڑ میں کسی بھی اسرائیلی عہدیدار کو امریکہ بدر نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی یہ پیشگی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی کیونکہ امریکی حکومت نے این رابرٹ اور جوزف اور گوریاد کو امریکہ بدر کر دیا۔ وہ دونوں اسرائیلی سفارت خانے میں سائنس کے مشیر تھے۔ اس طرح امریکی دستاویزات بھی وہیں کی وہیں رہ گئیں جہاں جا چکی تھیں۔
اس پورے معاملے کی اسرائیلی حکومت نے تحقیقات کی تو اسرائیلی کابینہ میں انکشاف ہوا پولارڈ نے امریکہ کی طرف سے عرب ممالک کو فوجی ساز و سامان پہنچائے جانے کی دستاویزات اسرائیل کے حوالے کی تھیں۔ اس میں تو شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی کہ عرب ممالک اپنے وجود کے لیے اسرائیل کی موجودگی کو ایک ناسور سمجھتے ہیں۔ ان دستاویزات میں براہ راست اسرائیلی جاسوسی اقدامات کے خلاف معلومات بھی تھیں۔ ایف بی آئی کی اندرونی تحقیقات کے مطابق پولارڈ، پلیٹن اور شین نے اپنے فرضی ناموں سے بھی بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ اس سے یہ خیال لگایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ ایسے جاسوسی چکر چلانے والے کرداروں کی پشت پناہی کوئی غیر ملکی ایجنسی ہی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے والا ایک کردار یورچینکو تھا۔ اس کی کارکردگی کے دو بھرپور پہلو تھے، یعنی اول یہ کہ وہ امریکہ اور اس کے دوست ممالک چین اور اسرائیل کے درمیان نفاق ڈالنے میں ماہر تھا، دوسرا یہ اس کی لگائی بجھائی، اس کے وتیرے میں اس کے پاس معلومات کا بھی ایک خزانہ تھا۔ اس سلسلے میں پلیٹن کا کردار بھی کافی متجسس اور توجہ طلب تھا۔ اس نے روس کو وہ کوڈ نمبر دیے جو امریکی خلائی اسٹیشن سے رابطے میں استعمال ہوتے تھے، ان مقامات کی نشاندہی بھی کرا دی تھی جو امریکہ کی پیش قدمی میں پیش تھے۔ یہ بھی پلیٹن کی قابلیت کی دلیل تھی کہ اس نے روس میں بھی یہ باور کرا دیا کہ جن کوڈ نمبرز میں وہ پیغام رسائی کرتے ہیں اس سے امریکہ بھی آگاہ ہے، اور اسی کے اس اطلاع کاری سے روسی اپنے لاہے عمل میں محتاط ہو گئے تھے۔ پلیٹن کے روس سے بڑے باعزت تعلقات تھے۔ وہ 1980 اور 1983 کے دوران دورے پہ ہوتا تو ویانا میں اس کا قیام روسی سفیر کے پاس ہوتا، وہ کسی ہوٹل میں قدم تک نہ رکھتا۔ کیسی حیرت اور لطف کی بات ہے کہ پلیٹن کا ہی کوئی ہم منصب اور کرتوت کار روسی کردار امریکہ کے لیے یہی کام کرتا تھا جو پلیٹن روس کے لیے کرتا تھا، لہٰذا امریکہ بھی باخبر رہا کہ پلیٹن کہاں جاتا ہے، رہتا ہے، کرتا ہے۔ اس دنیا جاسوس سازی کے لیے بھی عجیب رنگ ڈھنگ ہیں۔ کسی بھی قسم کے اصول، اخلاقیات اور عہد و پیمان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کتاب کے اگلے حصے کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔